بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں اسامہ طیب اور میرے ساتھ موجود ہیں حکیم محمد طارق محمود چغتائی صاحب, شیخ الوظائف. ان کے تعارف میں میں اگر صرف تعارف پہ رہوں تو میرا خیال ہے کہ میں اس پورے پوڈ کاسٹ میں ان کا تعارف ہی کرواتا رہوں گا کہ جتنا اچھا یہ شاندار کام کر رہے ہیں, کر چکے ہیں, جو ان کی تعلیم ہے, صحت کے حوالے سے اگر بات کی جائے, جنات کے حوالے سے اگر بات کی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ وظائف کے حوالے سے بات کی جائے, تو میرا خیال ہے کہ ہم محاورتاً تو کہتے ہیں کہ سینکڑوں, لاکھوں, کروڑوں, لیکن صحیح معنوں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانیت کے لیے جو شاندار خدمات حضرت صاحب کی ہیں وہ نہ تو کسی تعارف کی محتاج ہیں اور ان کی کوئی مثال بھی نہیں ملتی. تو ہم نے ان کے مصروف ترین اسکیجول میں سے وقت لیا اور ہم نے کہا کہ ہم بھی ملاقات بھی کرتے ہیں اور جانتے بھی ہیں. بہت سے سوالات ہیں جو ہم جاننا چاہ رہے ہیں. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ تو ہو گیا بلڈ پریشر کے لیے, شوگر کے لیے بھی میں جاننا چاہ رہا تھا آپ سے. اور اس میں جو آپ نے بتایا بلڈ پریشر کے لیے, اس میں کچھ کھانے پینے کی بھی احتیاط کرنی چاہیے. کھانے پینے سے مراد ہے کہتے ہیں چھوٹا گوشت نہیں, بڑا گوشت نہیں, وہ تو بتایا آپ نے, لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہتے ہیں کہ بالکل چھوڑ دینی چاہیے. اصل میں دل کی دنیا میں اب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس کہتے تھے چاؤ سب چیز کھاؤ, یہ حکیم ایسے پرہیز بتاتے. اب ڈاکٹر چارٹ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, ڈائٹ چارٹ, بالکل ایسے یہ نہیں کھانا, یہ کھانا ہے, ریڈ میٹ نہیں کھانا, وائٹ میٹ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا, یہ نہیں کھانا. ڈاکٹر پہلے پرہیز نہیں بتاتا تھا کہ ہر چیز کھاؤ. اچھا عجیب بات بتاؤں, اس سے پہلے ڈاکٹر کہتا تھا کہ دیسی گھی نہیں کھانا, ٹھیک ہے. اب آپ لیٹسٹ ریسرچ ہے کہ دیسی گھی سے کوئی دل کی بیماریاں, مکھن سے کوئی دل کی بیماریاں نہیں ہوتی. آپ نیٹ کی دنیا اٹھا, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک درویش کہنے لگے کئی بیچارے گھی ترستے ترستے مر گئے. میں جی ایک درویش کی بات یاد ہے کہ ترستے ترستے مر گئے دیسی گھی اور مکھن کا. اس درویش نیک آدمی ہیں, وہ انہوں نے اچھا کہا. میری عرض یہ ہے کہ آپ صرف غذاؤں کا اعتدال اور سادہ غذائیں یہ زندگی کا ساتھی بنا لیں. زندگی کا مجھے پرانی بات ہے, ایک ڈاکٹر ملے کنگ ایڈورڈ کے پڑھے ہوئے تھے, مجھ سے کہنے لگے ہمارے پرنسپل تھے, ان کا نام مجھے بھول گیا, افتخار آتا تھا نام میں اس طرح. وہ کہتے تھے ایک وقت آئے گا کہ ڈاکٹر غذاؤں کی احتیاط میں آئے گا اور کہے گا کہ یہ پرہیز سب سے زیادہ ضروری ہے. آج وہی وقت آیا ہے کہ ڈاکٹر بھی, حکیم بھی, معالج بھی اب تو وہ غذاؤں کے علاج کے ماہرین بن گئے ہیں, علاج والے ہیں. علاج جو ہے وہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. بچپن میں سنا کرتے تھے, پھر 20 سال چپ ہو گیا اس پہ, اب پھر واپس آ گئے ہیں. اب وہ صرف غذاؤں کا شیڈول دیتے ہیں, غذاؤں کا نظام, ڈائٹ پلان. یہی بالکل صحیح ہے. شوگر کے لیے یہ بھی بہت مسئلہ. اچھا شوگر اصل میں بیماری نہیں ہے. شوگر ہماری پینکریاز جس کو لبلبا کہتے ہیں اس کے بیمار ہونے کا نام ہے. اس کی وجہ بھی ہماری غذائی چیزیں اور ذہنی, جس کو ٹینشن کا لفظ استعمال. جی جی. اگر ہم لبلبے کا علاج کرنا چاہتے ہیں, لبلبے کا علاج, تو میں لبلبے کے علاج کے لیے ایک تو میں آپ کو شوگر کے لیے ریمن چینی, میٹھا سوڈا اور سنٹ کا ٹوٹکا بتاؤں گا, چنے کے برابر دن میں 2-3-4 دفعہ. شوگر کی کمزوری کو ایسے اٹھاتا ہے, کمزور کو ایسے بڑھاتا ہے اور بہترین کر دیتا ہے, جس کی ہڈیاں تک خستہ ہو چکی ہیں. ایک تو وہ عرض کروں گا. دوسرا شوگر کے لیے تخم کاسنی, کاسنی کے بیج صاف کر لیں, کنکر پتھر وغیرہ. کاسنی کے بیج ہوں 1 پاؤ اور کالی مرچ ہو 1 چھٹانک. اس کو باریک پیس لیں, اور باریک پیسنے کے بعد اب یہ 1/4 چمچ سے لے کر آدھا چمچ سے لے کر 1 چمچ تک حسب طبیعت, 1/4 آدھا اور 1, یہ دن میں 3 سے 5 بار, 2 بار حسب طبیعت. شوگر کے لیے کمال چیز ہے, زبردست چیز ہے اور فائدہ مند چیز ہے. ایک نہیں, دیکھیں جتنا لوگوں کی ملاقاتیں ہوں گی اتنا لوگ مجھے سکھا جاتے ہیں. میں سیکھنے والا ہوں اور موت تک سیکھنے والا ہوں. تو مجھے لوگوں نے یہ سکھایا ہے تجربات کے بعد, یہ ٹوٹکا شوگر کے لیے بہت فائدہ مند ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا, بڑے ہوئے پیٹ کے لیے, چہرے کو شاداب کرنے کے لیے
کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے نا، میں جب ڈاکٹرز کی بات کرتا ہوں تو پھر سب کے ذکر آ جاتا ہے. آج کل اسکن اسپیشلسٹ بھی جو ہے وہ بڑے استھیٹک والے بڑے بڑے مہنگے ڈاکٹرز ہیں. تو مجھے یہ پتہ چلا کہ حکمت کے اندر جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جس میں حکمت بھی اور وظیفہ بھی آپ بتاتے ہیں، وہ بھی آپ نے بتانا ہے، دونوں اعتبار سے بتانا ہے آپ نے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میں ڈاکٹروں کی طبیعت کے اور ڈاکٹروں کے مزاج میں ان کی ہمیشہ تعریف کرتا ہوں. کیوں؟ حکمت میں بعض ایمرجنسی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو ڈاکٹروں کے پاس ہیں، تو میں کہتا ہوں وہ خدمت کر رہے ہیں. یہ کہ میرا اپنا جذبہ ہے، کیونکہ میری نظر میں یہ ہے کہ ہر بندے کی کچھ خوبیوں پہ نظر رکھیں. ہر بندے کی خوبی ہے، ان کے پاس ایسی ایمرجنسی چیزیں ہیں جو حکمت میں نہیں ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات، آپ کیا سوال کیا تھا ابھی آپ؟ میں نے پوچھا تھا کہ چہرے کی شادابی اور پیٹ بڑا ہوا اس حوالے سے. دیکھیے، ایک تو پیٹ بڑھے ہوئے کے لیے کھانا، اور کھانے کے بعد کم از کم آپ 10-20 منٹ چلیں ضرور. یہ بہت ضروری ہے، بھوک رکھ کے کھانا. اچھا، جن قوموں میں چاول کا استعمال ہوگا اور چاول کے ساتھ مچھلی نہیں ہوگی وہ بیمار ہوں گے. جن ملکوں میں چاول کے ساتھ مچھلی ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوں گے. یہ ایک سائنس کی بہت بڑی ریسرچ اور تحقیق ہے جو میں نے بتائی ہے. ہمارے معاشرے میں چاول بڑھ گیا ہے، اب روزانہ کی ترتیب میں آ گیا ہے. اچھا، پہلے چاول ہوتا تھا جسے کہتے ہیں جی کشمیری چاول، سادہ چاول ہے، اوپر دال ہے، کبھی نقصان نہیں دے گا. اور جو چاول بریانی کی کہانی ہے، دلی کی نہاری، نہ دکھ رہے نہ بیماری. جو چاول جو ہے بریانی کی شکل میں آ گیا اور اس میں مسالے آ گئے اور اس میں مرغی آ گئی اور اس میں گوشت آ گیا، وہ تباہ کر دے گا، وہ نقصان دہ ہے، وہ ہماری بیماریوں کی بنیاد ہے. پھر کسی نے کہا کھانے سے پیٹ بڑھتا ہے، انہوں نے کہا نہ، کھا کر بیٹھنے سے بڑھتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں بہت کھاتے ہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، کوئی پیٹ نہیں بڑھتا. اب اس پیٹ اور ویٹ کے لیے بھی ایک چھوٹا سا ٹوٹکا جی، جہاں پرہیز، جہاں میں نے ورزش واک عرض کیا، وہاں ایک چھوٹا سا ٹوٹکا ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پلیز. سفید زیرہ اور خشک دھنیا، اس کا قہوہ ایسے پیٹ کو گھٹا دیتا ہے، وزن کو گھٹا دیتا ہے. آپ ایسا کریں، سفید زیرہ اور خشک دھنیا کو ہلکی چوٹ لگا لیں، اس کو رکھ لیں، پتی کی طرح ڈالیں اور خوب ابالیں. پھیکا پی لیں، بہتر ہے، کیونکہ میٹھا ویسے بھی جسم کو وزن کو بڑھاتا ہے. اس کو دن میں چند قہوے پیئیں. آپ تھرمس بنا کے ساتھ رکھ لیں، دن میں چند بار پیئیں. پیٹ کے لیے، ویٹ کے لیے، یوریا، یورک ایسڈ، کولیسٹرول، پتہ نہیں کس چیز کے لیے زبردست یہ قہوہ ہے. بالکل سستا. سفید زیرہ، خشک دھنیا، پتھر کنکر صاف کر کے ہلکا سا کوٹ کے پتی کی طرح موٹا رکھ لے اور اسی طرح ڈالے، اسی طرح ابالے، اور جی چاہے تو یہ ساتھ ہی کھا جائے. بالکل صحیح. سفید زیرہ اور دھنیا یہ بھی ساتھ ہی نگل لیں، ورنہ قہوہ پی لیں چند بار. بالکل صحیح ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں، مجھے آپ بتا دیں گے تو میں اس کو کاٹ دوں گا اگر آپ کہیں گے یہ نہیں کرنا. ہم حکمت کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو مردانہ کمزوری کے لیے اشتہارات کے اوپر بہت کچھ لکھا ہوتا ہے. اس حوالے سے میں آپ سے جان سکتا ہوں؟ بتائیے گا، اس میں کوئی آپ مجھے نسخہ بتائیں گے، کیا بتائیں گے اس حوالے سے؟ بہت سستی چیز ہے، نیازبو کے بیج بھی کہتے ہیں، تخم ریحان بھی کہتے ہیں، اکر کرہا اور مصری، بس 3 چیزیں سستی سی ہیں. اب میں مردانہ کمزوری کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا. جی. وہ دور ختم ہو گیا جو مردانہ کمزوری کے لیے گرم دوائیں، جلوتری، جائفل، لونگ، شنگرف. اب ہماری غذاؤں میں مسالے اتنے، گرم دوائیں اتنی آ گئی ہیں کہ اب ہمیں گرم دوائیں سے نکلنا ہوگا. ہماری زندگی میں اب ہمارا انداز علاج بدلے گا. آپ غور سے سمجھیں. تخم ریحان 50 گرام، ٹھیک ہے. اکر کرہا کسی دوائی کی جڑ ہے. اس کی اصلی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کسی ایک ملک سے، میں نام نہیں لیتا، اکر کرہا کے نام پہ ایک دوا آ رہی ہے، وہ ہے اکر کرہا نہیں ہے. اس کی واضح یہ ہے کہ منہ میں چکھیں تو یہ زبان کو پکڑ لے گی، چرپرا جسے کہتے ہیں نا. اکر کرہا 50 گرام، یہ دونوں باریک پیس لیں. ٹھیک نہیں، تخم ریحان نہیں پیسنا،
اوکے وہ ویسے ہی ٹھیک ہے. مصری اور یہ دونوں پیس لیں. مصری اکرکرا 50 گرام، تخم ریحان 50 گرام، مصری 250 گرام، 1 پاؤ باریک پیس لیں. ریحان ملا لیں، 1 چمچ صبح شام لیں. یہ مردانہ کمزوری کی جتنی بھی حالتیں ہیں، یا نوجوان ہیں، یا کچھ قطرے آتے ہیں، یا خواتین کی لیکوریا کی کیفیت ہے، اس کے لیے بھی بہت اچھا ریزلٹ ہے اس کا. اچھا، مردانہ کمزوری کے لیے موٹاپا مردانہ جسم مرد کے لیے زہر ہے. پیٹ کا بڑھنا مرد کے لیے زہر ہے. اور جو بندہ ناف میں تیل لگائے گا اس کا پیٹ بھی نہیں بڑھے گا، وہ کبھی نامرد بھی نہیں ہوگا. دیکھیں، مردانہ کمزوری کے موضوع پہ آپ پہلے ہیں جس نے موضوع کو چھیڑا ہے، اور میں جواب اس لیے دے رہا ہوں. کتنے گھرانے ایسے ہیں جو شریف اور پاکیزہ لوگ ہیں، وہ صرف بیچارے اس وجہ سے سوال نہیں کر سکتے اور اندر اندر گھل رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے بے شمار نسوانی بیماریاں آتی ہیں. میں اردو ڈائجسٹ میں الطاف حسن قریشی صاحب زندہ ہیں، اللہ ان کی برکت دے، مجھ سے محبت کرتے ہیں. 92 سال کی عمر سے نکل گئے ہیں، اور 62 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اردو ڈائجسٹ کو چھپتے ہوئے. ان کا ایک انٹرویو ہے حکیم سعید صاحب کا. اب وہ انٹرویو کے الفاظ سنیں. حکیم صاحب، مرد زیادہ بیمار ہوتے ہیں یا عورتیں؟ تو حکیم صاحب نے فرمایا عورتیں. کہا ان پڑھ یا پڑھی لکھی؟ کہا پڑھی لکھی. کہا ان پڑھی لکھی عورتوں کی بنیاد؟ کہا مرد. بس سٹاپ. واہ واہ، یہ اردو ڈائجسٹ میں چھپی ہوئی بات ہے. حکیم سعید صاحب کا انٹرویو تھا، الطاف حسن قریشی صاحب نے لیا. اسی لیے میں نے وہ سٹارٹ میں بھی آپ سے پوچھا کہ میں اس پہ بات کر سکتا ہوں، یعنی کیونکہ اس پہ آپ سے اس سے پہلے میں نے بات نہیں دیکھی اس کے اوپر. اس لیے کہ میاں بیوی کی ازدواجی زندگی کے لیے، پاکیزہ زندگی کے لیے اگر اس موضوع کو احتیاط سے بات کی جائے تو میرے خیال میں کئی گھرانوں کی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے. اور یہ جو اس میں جب آپ نے بتایا کہ نوجوان چاہے لیں، یہ کسی بھی عمر کے لیے ہے، کیونکہ ہم وہ جو کہتے ہیں کہ مرد بوڑھا نہیں ہوتا اینڈ آل دیٹ، وہ بلوغت کے بعد یہ چیز جی جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو بلوغت کے بعد یہ دوا بے ضرر چیز ہے. تخم ریحان اچھا، ایک اور چیز ہے اس میں مصری ہے. بعض لوگ شوگر ہے، ان کے لیے یہ ہے وہ مصری نہ ڈالیں، اس کی مقدار چنے کے برابر کر لیں، تخم ریحان بڑھا دیں. جب پھر تخم ریحان بڑھائیں گے تو اس کی ترتیب یہ ہوگی: 100 گرام تخم ریحان، 50 گرام اکرکرا. ٹھیک، اکرکرا پیس کے تخم ریحان ایسے ملا لیں، پھر اس کو 1 چمچ لے لیں، آدھا چمچ لے لیں، تخم ریحان بڑھا دیں. اچھا حکیم صاحب، مجھے آخر میں بس 2 چیزیں میں نے آپ سے جاننی ہے. میں نے بہت آپ کا وقت لیا. مجھے ایک تو یہ بتائیے گا کہ نظر اگر کسی کی کمزور ہو گئی ہے اس حوالے سے، اور نظر تیز کرنے کے لیے، اور ایک جو ہمارے اس میں ہے کہا جاتا ہے کہ 40 کے بعد نزدیک کی نظر کمزور ہو جاتی ہے اگر آپ کی دور کی نظر جو ہے وہ کمزور نہیں ہے. تو یہ کوئی عمر کے ساتھ ہوتا ہے، جینیٹک ہوتا ہے، اور کیا کمزور ہوئی ہوئی نظر ٹھیک ہو جاتی ہے؟ جینیٹک، موروثیت میں ایسا ہوتا ہے. موروثیت میں ہوتا ہے، باپ دادا سے، والدہ کی طرف سے نظر کا اثر ہوتا ہے. 40 سال کے بعد بھی اثر ہوتا ہے اور لازم ہوتا ہے. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ نظر کو تقویت دینے کے لیے جو بندہ وضو کے بعد صرف ایک بار سورۃ قدر پڑھے گا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پوری سورۃ پڑھے گا. میں نے کئی لوگوں کی عین کے ٹوٹتے اترتے دیکھی وضو کے بعد صرف ایک بار سورۃ قدر. ایک دوسرا، ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں، اینک توڑ. شہد لے لیں اور اس میں سفید پیاز، جو تیز پیاز ہوتا ہے، اس کا پانی کچل کے مل مل کے صاف کپڑے سے نکالیں. جتنا پانی اتنا شہد ملا کے ڈراپر میں ڈالیں. 1 قطرہ ادھر، آگ لگا دے گا پہلے، آگ سے مراد جلن ہوگی بہت زیادہ. اچھا، جو آنکھ کا کھوٹ ختم ہوتا جائے گا جلن ختم ہوتی جائے گی. 1 قطرہ ادھر. اچھا، اس کے بعد آنکھیں بند رکھنی ہے. اگر جلن کا احساس چاہتے ہیں کہ نہ ہو، کیونکہ یہ میں خود بھی ڈالتا ہوں، نہ ہو، میں 40 سال سے نکل گیا ہوں، نہ ہو تو پھر آپ آنکھیں بند رکھیں 10 منٹ تک. آنکھیں کھولیں گے جلن ہوگی، آنکھیں بند رکھیں، اس کے بعد آنکھیں خود بہت ہو جائیں گی. آپ چند دنوں، چند ہفتوں میں دیکھیں گے آپ کی نظر زبردست ہو جائے گی. واہ واہ، بہت زبردست. اور اس میں کوئی یہ تو نہیں ہے کہ یہ شوگر والا یا بلڈ پریشر والا اس میں نہیں، کیونکہ وہ تو آنکھ کے اندر ہے نا، کھانا پینا تو ہے ہی نہیں آپ تو اس کے اندر. ایسی آنکھ کے لیے شفا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا، ایک چیز بتاؤں، جی، پیاز کاٹنے والا اور تندوری کو کبھی اینک نہیں دیکھیں گے.
پیاز کاٹنے والا اور تندوری کبھی تندور پہ بیٹھنے والے کو اینک نہیں دیکھیں گے. آنکھوں سے پانی آتا رہے گا. اس دوا سے بھی پانی آتا ہے. تندوری اسپیلر جہاں سرسوں کا تیل نکلتا ہے وہاں کسی کو اینک نہیں دیکھیں گے. صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا یہ بتائے گا کہ آپ نے اتنی ساری بیماریاں, اتنا سارا کچھ بتایا, تو میں اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کینسر کے مرض کے لیے بھی کچھ آپ بتاتے ہیں, چاہے وہ وظیفے کے حوالے سے ہو یا وہ کوئی پتہ نہیں ٹوٹکا اس پہ گھر میں کوئی کر سکتا. یہ حدیث سے بھی ثابت ہے, یہ الفاظ قرآن سے بھی ثابت ہے. اس کی میری ایک طبیعت میں اپنے ہر وظیفے کی سند کا خیال رکھتا ہوں, ثبوت کا خیال رکھتا ہوں کہ کیا میری ہر وظیفے کا ثبوت بھی ہے. حمیم لا ینصرون غزوہ خندق میں صحابہ نے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھا, اہل بیت نے پڑھا جو میرے آقا کے ساتھ تھے. آج بھی یہ لا علاج بیماریاں جس میں کینسر بھی ہے, اس کو سارے گھر والے پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں, سینکڑوں ہزاروں کھلا, اور ہر حالت میں چند دن, چند ہفتے, چند مہینے. حمیم لا ینصرون. اور جس گھر میں ہلدی کا استعمال ہوگا کینسر اس گھر میں دستک نہیں دیتا. بالکل صحیح. ہلدی خود پیسیں, شرط یہ ہے, شرط یہ خود پیسیں. اس گھر میں کینسر, السر, اس گھر میں بواسیر, اور اس گھر میں آنتوں کا زخم, اور اس گھر میں آنتوں کی ورم دستک نہیں دیتی. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں خود پیسیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ خالص نہیں مل رہی. ملتی ہے, ٹھیک ہے, ملتی ہے, لیکن نہیں پتا آپ کو تو آپ خود اس کو پیسیں. اور اس کا سالن میں روٹی میں آٹا گوندتے ہوئے چٹکی, اس کی آٹا گوندتے ہوئے روٹی کے اندر اجزاء آ جائیں گے. اس کو چٹکی ویسے لے لینا پانی کے ساتھ, بہت عجب چیز ہے ہلدی. بالکل صحیح ہے. آخر میں بالکل ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ بہت زیادہ دولت ہو, بہت زیادہ شہرت ہو, بہت زیادہ عزت ہو. اس کے لیے وظیفہ ایک دعا ہے بڑی زبردست, اور اللہ کے حبیب میرے آقا کی دعا ہے اور مسنون دعا ہے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. بس اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک, اے اللہ میری کفایت کر حلال سے, حرام نہیں. واغننی, مجھے غنی کر دے, بفضلک, ہوگا تیرے فضل سے. بے شک, بے شک. ہاں, محنتوں سے نہیں, محنت شرط لازم ہے پر محنت پہ فیصلہ شرط نہیں ہے. واہ, بہت خوب. محنت شرط, محنت پہ فیصلہ. وَأَغْنَنِي, مجھے غنی کر دے, امن سواک, در در کا سوالی نہ بنا. واہ واہ. ایک درد حضوری ہو جائیے, در دی گدائی کی کرنی. کیا بات. یہ دعا جو بندہ کثرت سے پڑھے گا, پاگل ہو کے پڑھے گا, میں لفظ پاگل, گلبا پڑھے گا نا دن رات, وضو بے وضو. میرے پاس یہاں تک لوگ آئے ہیں کہ آپ دعا واپس لے لیں, آپ گنے نہیں. اچھا, یہ دولت کے حوالے سے ہو گیا. میں نے ساتھ آپ سے شہرت اور عزت کا بھی پوچھا. ایک چھوڑ دوسرا, دوسرا چھوڑ تیسرا, نہیں بھائی اس پہ دیوانہ ہو جائے. ایک آیت ہے, قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر سے آخر تک, ترزق من تشاء بغیر حساب تک. ٹھیک, یہ آیت وقار, عزت, عروج, کمال, شہرت اور بلندیوں کے لیے زبردست. اور یہ کھلا پڑھنا ہے, قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء سے وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب تک. بالکل صحیح. یہ آیت عروج اور کمال کے لیے. وضو, بغیر وضو, دن رات, یہ بھی پاگل پن کی حد تک. دیکھیں, ملتا دیوانے کو ہے, فرزانے کو نہیں ملتا. آتش عشق میں اپنا نمرود کی آتش میں عشق کودا تھا, عقل ہے میں تماشا لب بام, ابھی عقل تو دیکھ رہا تھا, اور اس میں دولت بھی انٹرٹین ہو جائے گی. جب چیز ہے واقعی ایسا ہے. میں ایک واقعہ سنا, میں نا ڈیفینس کی طرف گیا, ہمارے ایک مخلص تھے میاں طارق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ ساتھ تھے. تو ایک صاحب کہنے لگے جی آپ اپنی گاڑی کھڑی کر دیں, میری گاڑی میں بیٹھ جائیں. اچھا, جب میں گاڑی میں بیٹھا تو میں بندے کو پہچان رہا تھا, اس کی 5 مرلے کی گاڑی تھی.
میں اس کو پہچان رہا تھا. میں کہ یہ چہرہ مجھے کو پہچانا نظر آ رہا ہے. اچھا وہ بھی مجھے یوں سے دیکھ رہا تھا, وہ مجھے اپنی پہچان نہیں کروا رہا تھا. میں اس کے ساتھ چلتے چلتے میں نے کہا آپ کبھی ملے ہیں؟ کہہ رہے لگتا تو مجھے بھی ہے. تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا تو فلاں نہیں ہے؟ میں نے کہا آپ تو فلاں ہیں. فلاں ہاں میرے پاس آئے تھے. ہنس پڑا. کہنے لگا میں مفلس تھا, غریب تھا, فقیر تھا اور ایک مزدور کا بیٹا ہوں. آج لاہور کے ڈیفنس کا بہت بڑا میں بڑے بڑے سودے 1 کروڑ کو ایسے اٹھا لیتا ہوں. یہ گاڑی میری ہے اور یہ سب کچھ مجھے اس آیت کی وجہ سے ملا. واہ کیا بات ہے, اللہم مالک الملک والی آیت. بالکل صحیح. اچھا یہ جب آپ کہتے ہیں کہ کھلا پڑھنا ہے, اس کو پڑھنا کب تک ہوتا ہے؟ تا حیات پڑھتے رہنا ہوتا ہے یا کسی ٹائم پہ آپ اس کو جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں؟ یہ بتائیں, زندگی کھانا ضرورت ہے, رزق ضرورت ہے, تو پھر آپ کب تک کھانا کھائیں گے؟ جب تک جی رہے ہیں. بس جیئیں, پڑھیں وہ کریم کے خزانوں میں. ہاں ایک بات ہے, اپنے لیے منوا کے نہ جائیے گا, نسلوں کے لیے بھی ساتھ منوا کے جائیے گا. واہ یہ بڑی اہم چیز ہے. واہ. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی لوگ گئے, بخت گیا, تخت گیا, اور کچھ دیکھا ہوگا کچھ نسلوں کے لیے بھی برکتوں کے دروازے چھوڑ کے جاتے ہیں. بہت بڑی بات. نسلوں کے لیے. تو اس کو اتنا پڑھیں کہ نسلوں کے لیے. کیوں؟ واہ. اعمال میں اعمال بھی ہے. واہ. آپ سمجھے ہی نہیں ہے میری بات. اعمال میں اعمال بھی ہے, بالکل سمجھ آپ سمجھے. اعمال نبوی قرآن و حدیث میں اعمال بھی ہے. تو نسلوں کے لیے منوا کے جائے اللہ سے وسعت, عافیت, برکت. واہ کیا بات ہے, بہت اچھا لگا مجھے. اور میری بالمشافہ ملاقات تو پہلی تھی آپ سے, اس میں جتنی پازیٹیوٹی میں نے دیکھی ماشاء اللہ, اور جتنی خندہ پیشانی سے آپ نے سارے سوالات جو ہے وہ اس کو ایڈریس بھی کیا. اور اس میں میرے سوالات بھی, میری کوشش یہی تھی کہ سیکھنے کا عمل ہو اور کوئی ہمارے اس پلیٹ فارم سے خیر کا کام جو ہے وہ ہو اور کچھ چیزیں جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, آپ نے وقت دیا ہے, اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, میرے لیے خاص کر دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ.